سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ترجمہ: انتہائی خوبصورت، پاورفل۔ ذہن میں رکھیے، آپ کے امام کے دفاع کے لیے قرآن کی آیت عرض کی جا رہی ہے۔ آپ کے اصول دین کے امامت کے پلر کے لیے قرآن کی آیت فرماتی ہے، قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کہ کون ہے امام؟ اس کی 10,000 تعویلیں پیش کی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو امامت سے دور ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے پچھلے دنوں کسی وقت عرض کیا تھا ان میں کہ ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے، یا نبی کی شکل میں ہوگا یا امام کی شکل میں ہوگا۔ تو آپ کے زمانے کا امام موجود ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا۔ ہمارے دوسرے فرقے ہیں، ان کی نظر یہ سب سے بڑا فرقہ اہل تشیع اور اہل سنت برادران کا، ان کا کہنا ہے کہ امام زمان پیدا ہوں گے، ابھی نہیں ہے، آئیں گے وہ۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں۔ تو ہم اپنا دفاع اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آئیں گے تو یہ زمانہ امام سے خالی ہوا۔ اور آپ کی خدمت میں نے عرض کی ایک حدیث کہ کوئی شخص اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ تو ہمارے وقت کا امام کون ہے؟ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک درود پڑھ دیں گے ان کی ذات پر۔ اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ اپنے صحیفے کو پڑھیں گے، ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا اس کے لیے بہت بری خبر ہوگی۔ تو ہم جب وضو کرتے ہیں جان محترم، تو ہم وضو میں جو اقدامات واجب کرتے ہیں ان میں سے ایک ہم رائٹ ہینڈ پہ پانی ڈالتے ہیں اور لیفٹ پہ پانی ڈالتے ہیں۔ اس کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جب آپ اپنے دست راست رائٹ ہینڈ پہ آپ پانی ڈالیں تو خدا سے یہ ذہن میں دعا کیجئے کہ خداوند متعال روز محشر میرا نامہ اعمال، میری ٹرانسکرپٹ میرے دست راست میں، میرے رائٹ ہینڈ میں دیجو پلیز۔ جب الٹے ہاتھ پہ ڈالیں تو خدا سے التجا کریں، خداوند متعال میرا نامہ اعمال، میری ٹرانسکرپٹ، میرا رزلٹ، میری ڈاکومنٹ الٹے ہاتھ میں نہ دے۔ یہ ایک آیت نمبر 71 سورہ مبارکہ اسراء۔ اگلی ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا۔ وہ کلمات بھی پنجتن کے اسم مبارک ہیں جن کے ذریعے جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا تھا۔ وہ کلمات میں نے آپ کی خدمت میں غالباً ایک بہت ہی خوبصورت روایت عرض کی تھی جس میں جناب ابراہیم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش میں بھی علی کے مومنین میں شامل ہو جاؤں، ان کے فالوورز میں شامل۔ جناب ابراہیم نے اور جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کر لیا۔ تو انہوں نے پورا کرنے کے بعد کہا ہم تم کو لوگوں کا، خداوند متعال نے فرمایا ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ رسول نبی نہیں کہا، امام فرمایا، لفظ امام آیا قرآن میں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت میں کیا ہوگا؟ تو فرمایا یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ تو 12 اماموں کا تذکرہ اس طرح قرآن میں۔ 124۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما معروف ترین واقعہ ہے جو آپ کے دلوں میں انشاءاللہ موجود ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے نمبر 1، اور اس کا رسول نمبر 2، اور وہ صاحب ایمان، this is someone after انبیاء، اور وہ صاحب ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔
کسی کے پاس ریکارڈ نہیں ہے کسی بھی مکتب میں کہ کسی ہستی نے زکوٰۃ دی ہو انگوٹھی کی شکل میں کسی بھی شکل میں نماز کے دوران۔ یہ عمل فقط اور فقط حیدر علی حیدر مرتضیٰ حیدر کرار کے علاوہ کسی ہستی نے امیر کائنات مولا علی کا یہ کام عمل انجام نہیں دیا۔ مولا کائنات کی ہستی مبارک واحد ہستی ہے جو اس آیہ مبارکہ کی شان نزول اور مصداق ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت 73، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور یہ سب کی سب ہمارے محب اور ہمارے عبادت گزار بندوں میں شامل تھے۔ تو یہ لفظ آپ جب بھی دیکھتے ہیں پیشوا کا لفظ اکثر نان شیعہ تفاسیر میں پیشوا آتا ہے، لیکن قرآن واضح طور پہ قرآن کی آیت میں جو ہے آئمہ کا لفظ آیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جبکہ ترجمہ اس کا امامت نہیں کیا جاتا، تعصب کی نظر ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ بدنصیبی ہے اسلام کی کہ اس نے شیعت کو ایک ایسا فرقہ بنا کے پیش کیا کہ ہمیں کبھی رافضی کہا جاتا ہے، کہ ہمیں بھی منکر صحابہ کہا جاتا ہے، نہ جانے کیا کہ ہمیں نام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بدنصیبی ہے، شیطانی الہامات کا نتیجہ ہے ان بزرگان کا جو سو کالڈ ہیں تو بزرگان لیکن ٹریک سے اتر چکے ہیں۔ تو یہ آیات الہی کوشش کیجئے ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم ان کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنی امامت کو اسٹرانگر تر کر سکیں گے۔ درود پڑھ دیں گے اور محمد و آل محمد پر۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں عجیب سا آ رہا ہے، محرم سے مربوط، بہت ہی خوبصورت اور عجیب و غریب، نہ خدا کسی کے احسان کو رکھتا نہ خدا کی پسندیدہ ہستیاں۔ تقریباً 30 سے 35 سال پرانا یہ واقعہ ہے۔ کراچی میں عاشورے کا جلوس نکل رہا ہے، جلوس ختم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے اہل سنت برادران کنٹینیو کرتے ہیں اور تعزیے وغیرہ آتے ہیں۔ کراچی میں بندر روڈ کے اوپر پاکستان کا غالباً سب سے بڑا عاشورے کا جلوس، یہ جلوس ختم ہو رہا ہے۔ میں اپنے کزن کے ساتھ اختتام جلوس میں موجود ہوں۔ میرے کزن نے ان کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی تھی۔ میرے کزن نے کہا یہ جو موٹر سائیکل جا رہی ہے کہ میری موٹر سائیکل ہے، کوئی شخص چلا رہا تھا۔ تو میں نے کہا آپ شیور ہیں آپ کی موٹر سائیکل ہے؟ مجھ سے بڑے ہیں وہ، کہنے لگے ہاں یہ میری موٹر سائیکل ہے، پہچانتا ہوں اس کو۔ ہم خود بھی موٹر سائیکل پہ، تو ہم نے اس کے پیچھے جا کے دیکھا کہ بھائی کون ہے محترم، ان کی لائسنس پلیٹ کو ہم نے ویریفائی کرنا چاہا۔ ہم گئے تو دیکھا کہ پیچھے ایک لائسنس پلیٹ تھی، لیکن وہ کاغذ کی تھی، اوریجنل لائسنس پلیٹ اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ قریب سے گئے، میں نے اپنے کزن سے کہا، میں نے کہا اچھی طرح دیکھ لیں کیونکہ مصیبت نہ ہو جائے بعد میں ہمارے لیے۔ انہوں نے نہیں دس از مائن۔ پھر ہم وہاں پولیس کھڑی تھی، اس کے پاس ہے، پولیس سے ہم نے کہا یہ قضیہ ہے۔ پولیس نے کہا آپ تھانے چلے جائیں، اینڈ ان دا مین ٹائم آئی ایم واچنگ دس گائے، وی آر واچنگ دس گائے۔ آپ تھانے جائیے، وہاں سے ہیلپ لے کر آئیے، وہاں کوئی آپ کے ساتھ آئے گا، رپورٹ کرائیے۔ ہم نے کہا آپ اس کو واچ کرتے رہیں۔ اگر یہ واپس آئے، ہم چلے گئے تھانے، کچھ پولیس والوں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان دا مین ٹائم پولیس والوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ یہ ہے شخص جو چرائی ہے جس نے موٹر سائیکل، ٹھیک ہے، وہ اس کے پیچھے لگے اور بالآخر اس کو موٹر سائیکل چور کو ہم نے پکڑ لیا۔ اس سے بیچارے نے گریہ کیا اور کہا کہ بھائی میں چور نہیں ہوں، یہ سارا جو دفاع اس نے احمقانہ گفتگو کی۔ ہم نے کہا تم جانو، پولیس جانے، ہم چلے اور کورٹ جانے۔ یہ قصہ ختم ہو گیا۔ یہ 10 محرم کی بات ہے۔ 7 محرم کو کیا ہوا تھا؟ 7 محرم کو جو میرے کزن تھے یہ مجلس میں آئے، امام حسین کی مجلس میں آئے، خراسان مجلس میں آئے، اور ان کی 7 یا 8 کا مجھے خیال نہیں، 7 یا 8 تھی، ان کی موٹر سائیکل اس وقت چوری ہو گئی۔ یہ بات انہوں نے بعد میں بتائی ہمیں۔ جب ان کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی تھی، بہت دور رہتے تھے، باہر رہتے تھے کراچی سے، یعنی یہ غالباً ملیر میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا امام حسین
آپ کی مجلس میں آیا تھا، غریب آدمی ہوں، اتنی محنت سے موٹر سائیکل خریدی تھی، چوری ہو گئی، آپ نہیں آؤں گا. مولا سے شکایت کی. 3 دن بعد دیکھیں، عرض کر رہا ہوں بہت سے لوگ اکثر یہ عجیب و غریب عقائد بنا لیتے ہیں کہ میں مجلس میں نہیں آؤں گا، میں حج نہیں کروں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں قرآن نہیں پڑھوں گا، میں ناراض ہوں خدا سے. خدا سے ناراض ہونے کی صورت میں مومن. یہ شرف ہے. کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا. بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کا ایک عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. I'm not a نمازی. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ بدنصیبی ہے اس کو شاید اندازہ نہیں ہے. دراصل وہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں ہے، نماز اس کو نہیں پڑھ رہی اصل میں. بدنصیبی ہے. شخص نے میں قرآن نہیں پڑھوں گا. ہمارے ایک احمقانہ سوچیں بن چکی ہے کہ بھائی عید کے دن کیا ہے، امام علی کا دسمہ ہے، وہ جگہ ہی کیا، وہ مسجد ہی کیا جس میں میرا مولا قتل ہو جائے، وہ عبادت ہی کیا جس میں میرا مولا قتل ہو جائے. مولا قتل ہوئے، شہید ہوئے ہمارے مولا نماز کے لیے، عبادت کے لیے، پھر کنٹینیو کیا. تو یہ پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ الہامات شیطانی ہیں. اگر کوئی اس طرح کی سوچ آ رہی ہے، تو میں نے کل بھی آپ کے سامنے غالباً عرض کیا ہے کہ مشورہ آدھی عقل ہوتی ہے. کوئی بھی الٹا سیدھا خیال آئے نا تو ویریفائڈ ود سمن ہو از لیجیٹمیٹ. ایک ویریفائڈ سورس ہے، اپنی سوچ کو کراس چیک کروا لیں پلیز، ورنہ خدا نہ خواستہ ہے نا ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بیوقوفانہ قسم کا مکتب کھڑا کر بیٹھے ہیں. خدا نہ خواستہ. ایک درود پڑھ دیں گے. نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نبی کیا چیز ہوتا ہے. ایک انتہائی سادہ سوال، اگر کوئی مجھے اس کا جواب دے دے تو بہت خوشی ہوگی. نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. کتاب کس کے پاس ہوتی ہے؟ رسول کے پاس. اور نبی بیسیکلی نہیں پتا کسی کو. I'm telling you. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. سوال کا جواب یہ دو بہت ہی خوبصورت چیز ہے. نہ پتا ہونا کوئی بری بات نہیں. اور سوال آدھا جواب خود ہی اس میں ہوتا ہے. نبی، نبوت اصول دین کا حصہ، رائٹ؟ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں بہت یہ سادہ اور ایک انتہائی آسان موضوع ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے. لیکن نبی جو ہے نا نبا سے ہے. نبا عربی کا لفظ جس کے معنی ہے خبر، نیوز. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ خبر دے گا آپ کو، نیوز دے گا آپ کو، عمل نہیں کروائے گا، انفورس نہیں کرے گا. آپ کے نیبرہڈ میں کوئی ڈاکٹر آتا ہے اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے کلینک کھول لیا ہے، آپ کسی کو آنا ہے علاج معالجے کے لیے میں حاضر ہوں. میں گھر نہیں آؤں گا انجیکشن لے کے، اس کے لیے میڈیسن لے کے، اپنے تمام آلات لے کے معائنہ کرنے کے لیے گھر نہیں آؤں گا. میں آ گیا ہوں، شاپ کھولی، کلینک کھولی، یو کم، یو نیڈ ہیلپ، کم اوور. نبی کا یہ کام ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے. رسول کا کام اس سے بہت سپیریئر ہے. رسول شریعت لائے گا، کتاب لائے گا، امپلیمنٹ بھی کرے گا اس کو. ہمارے کچھ ہستیاں نبی ہیں فقط، کچھ ہستیاں رسول ہیں. اب جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے بائی ڈیفالٹ. پیغام بھی لا رہا ہے اور امپلیمنٹ بھی کرے گا. اور اس امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو کیا جنگ کرنی پڑے، چاہے لوگوں کو جزیہ دینا پڑے، کسی طریقے سے بھی کوئی معاہدہ کرنا پڑے، کوئی میثاق کرنا پڑے، وہ کرے گا. نبی کا کام یہ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بات بتا کے نا میں نے اپنی مشکل بڑی آسان کر لی. جب نبی کا یہ کام نہیں ہے تو عالم دین کا بھی یہ کام نہیں ہے. پھر اکثر ایک شکایت کی جاتی ہے کہ بھئی آپ عالم دین ہیں، اٹس یور ٹاسک ٹو انفورس فلانی چیز. میری جواب نہیں ہے یہ. میں نے کوشش کی تھی، میں نہیں کہہ رہا ہے، کلی طور پہ ایک مکتب کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ جا کے کرتا ہے آگے یہ کام تو شرف ہے. جیسے امام خمینی ہیں، ان کے پاس نہ نبوت ہے، نہ رسالت ہے، نہ امامت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. امام پہنا، دین کا درس پڑھا. امام خمینی انقلاب لے آئے، شیطان کو اپنے گھر سے نکال دیا. امام خمینی کا نام ہے موسوی خمینی. ٹھیک ہے نا، امام موسی کاظم کی اولاد سے، جناب سیدہ کی اولاد سے. ظاہر ہر سید اس طرح ہوتا ہے. اور اپنے ملک کے فرعون کو نکال کے پھینک دیا. تو اب ان کا کام نہیں تھا یہ، لیکن اگر وہ جائیں امپلیمنٹ کریں تو پھر وقت کا امام، وقت کا نبی ہیلپ کرتا ہے. تو عالم دین کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہلو،
How come you're not enforcing it? آپ کی ذمہ داری ہے آپ آئیں ہماری ہیلپ کریں مدد کریں. نبی کے کریڈینشلز میں رسپانسبلٹیز میں ڈسکرپشن میں جاب ڈسکرپشن میں یہ چیز نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو میں خدا خواستہ یہ نہیں کر رہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں. میرے جیسے چھوٹے عالم دین کے لیے تو بالکل یہ شرف ہے کہ میں آؤں کچھ بیان کروں میری آخرت بنے گی. لیکن اصول دین کے تناظر میں اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں. اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو نبی ہوتا ہے اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی شناخت کیسے ہوگی. ہم نے امام کی شناخت کے 5 ذریعے تھے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو نبی کی شناخت کے ہم ذرائع پڑھیں گے ان کو تھوڑا سا غور کریں گے. اس کے بعد آپ کی زحمتیں انشاءاللہ تمام. درود پڑھ دیں گے ایک مرتبہ اور. مہلن مہلن یا اکبرہ. نمبر 1 چیز جو نبی آئے گا اور اس کے پاس رسول آئے گا اس کے پاس کیا چیز ہوگی؟ معجزہ ہوگا. ایک ایسی چیز ہوگی جو فوق العادہ یونیک ہوگی جو کوئی اور انسان نہیں کر سکتا. معجزوں کے آپ اور وہ جو نبی آئے گا وہ اپنے زمانے کے حساب سے معجزہ لائے گا. تو جب ہم کہتے ہیں قرآن رسول اکرم کا معجزہ ہے تو بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں اس بات سے. سمپلی اے بک ہاؤ کوڈ اٹ بی اے معجزہ. اس زمانے میں عربک لینگویج اپنی پیک پر تھی معراج پر تھی. اس طرح آج کے زمانے میں آئی ٹی ہے آپ کوڈنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ پروگرامز لکھتے ہیں ایک چھوٹا سا پروگرام لکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگ کچھ اس میں سے آپ میں سے چھوٹے ہوں گے. ایک وقت آیا تھا کہ جب صدی چینج ہو رہی تھی ہم 2000 میں آ رہے تھے تو Y2K کے نام سے ایک مصیبت کھڑی ہوئی تھی. تو کوڈنگ قرآن کی جو زبان ہے وہ بہت گہری کوڈنگ ہے اس کے اندر. قرآن کی جو عربک ہے وہ نارمل عربک نہیں ہے اور یونیک عربک ہے. تو اس زمانے میں عربک لٹریچر ایمنس معراج پیک پر تھا. اس موقع پر جب رسول اکرم کوئی آیت بیان فرماتے تھے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنی کمپلیکس آیت جو یہ شخص بیان کر رہا ہے یہ کہاں سے اس نے پڑھا ہے کون اس کا استاد ہے. تو رسول نے فرمایا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے. امی رسول امی یعنی no one taught him کسی نے رسول کو سکھایا نہیں. تو نبی رسول کی ایک چیز معجزہ ہوتی ہے. ہمارے رسول کا معجزہ قرآن ہے. اس کے بعد شق القمر ہے. اس کے بعد بےتحاشا اور معجزات ہیں اپنے زمانے کے حساب سے. جناب موسیٰ کا معجزہ سحر کو توڑنا تھا. جب سامری جادوگر وغیرہ آئے جناب موسیٰ نے ان کے جادو تو اس زمانے میں جادو جو تھا وہ اپنی پیک پر تھا. تو اس زمانے میں اگر کوئی نبی آتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن کا ماسٹر ہوتا. آج کے زمانے میں جو کمیونیکیشن کے مسائل ہیں نا کہ میڈیا کے ذریعے آپ کا دماغ برباد کیا جاتا ہے آپ کی سوچوں کو تباہ کیا جاتا ہے. میڈیا کے ذریعے آپ کو جو بتایا جاتا ہے آپ اس پہ یقین کرتے ہیں. تو یہ آج کا زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں سحر جادو. جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے زمانے میں میڈیسن تھی. تو جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کبھی کبھی حیران ہوگی تو خدا کرتا ہے خدا کا کام ہے. میں آپ نے عرض کیا تھا عبدی اتنی میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. تو کہاں نبی. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے. تو نبی کے پاس کیا ہوتا ہے رسول کے پاس کیا ہوتا ہے معجزہ ہوتا ہے. اور معجزوں کی پھر بہت خوبصورت ڈیٹیلز ہیں جن میں آپ جائیں گے آپ کو لطف آئے گا. کوئی بھی علم عزیزان محترم اس کو پڑھنے میں اگر زور زبردستی ہو رہی ہو انجوائے نہ کر رہے ہو لطف نہ آ رہا ہو تو وہ علم نہیں ہوتا. علم وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو لذت دے آپ اس کو پڑھ کے انجوائے کر سکیں. دینی علوم کو جب آپ قاعدے سلیقے سے پڑھیں گے کسی اچھے استاد سے you'll enjoy it آپ کو لطف آئے گا کیونکہ آپ کی فطرت سے مربوط ہے وہ علوم. ورنہ اکثر علوم ایسے جو آپ کیریئر کے لیے پڑھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دھکیل رہے ہوتے ہیں فورس کر رہے ہوتے ہیں راتیں گالی کر رہے ہوتے ہیں زبردستی so you can clear the exam اور certifications. تو علم دین بہت لذیذ ہے میٹھا ہے. تو معجزے کبھی کبھی ڈسکس کریں کہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے جادو کیا چیز ہوتی ہے یہ تمام چیزیں کیسے ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب رسول کے زمانے میں مقابلہ ہوتا تھا پوئٹری کا تو رسول اکرم اکثر مقابلوں میں خود کچھ بھی نہیں فرماتے تھے. اور ہوتا کیا تھا کہ آپ نے اپنی پویم لکھی پوئٹری لکھی خانہ کعبہ پہ لے آ کے اس کو چشمہ کر دیا لکھ دیا لگا دیا آپ نے. رسول اکرم پتہ ہے کون سی سورہ لگاتے تھے ہمیشہ انا اعطیناک الکوثر سورہ مبارکہ کوثر جناب سیدہ سے منسوب شہزادی کونین پر ایک درود پڑھنے گئے. ہر موقع پہ شہزادی ہیلپ کے لیے آتی ہے. نبی کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے میں نبی ہوں پچھلوں نے اس کا نام کہیں نہ کہیں مینشن کیا ہوگا
پچھلا نبی بتایا گیا کہ another one is coming. فارقلیت کے نام سے رسول اکرم کا اسم مبارک بائبلز میں آپ کو ملتا ہے. اور اس طرح جناب موسیٰ کی تورا میں. آج ایک صاحب بحث کر رہے تھے ایک لوکل کینیڈین وائٹ ہمارے ایک والنٹیئر کے ساتھ کہ بھائی یہ کون سا دین ہے, کہاں سے آیا ہے. تو پچھلے نبیوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے جو نبی ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہماری شریعت میں. تو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس کی خبر پچھلے نبی نے نہ دی ہو. جناب موسیٰ نے رسول اکرم کا ذکر مبارک فرمایا, اور اس طرح پیچھے تمام انبیاء نے کہا کہ آخری نبی آئے گا جس کا انتظار ہوگا, تو ہمارے آخری نبی ہیں. تو اس طرح جو اگلا آئٹم ہے وہ ہے معصوم, گناہ نہیں کرے گا وہ. اس طرح امام کے لیے بھی یہ چیز ہے, کچھ چیزیں اماموں میں موجود ہیں, کچھ چیزیں اماموں میں نہیں ہیں. جیسے وحی نہیں آئے گی, نبی اور رسول کے اوپر وحی آئے گی, اور وہ بغیر وحی کے. تیسری اور آخری چیز ہے وہ علم غیب جانتا ہے. علم غیب کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت ہے. اب کوئی شخص کہے کہ آپ اگر علم غیب جانتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل شرک کر رہے ہیں. علم غیب کی لمٹس ہیں کچھ. اگر آج جو موسم کی فورکاسٹ آپ دیکھ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کل بارش ہوگی, اور 99% چانس ہے کہ ہو رہی ہے بارش. علم غیب نہیں ہے. علم غیب وہ ہے جو خدا نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بارش ہونے کی پرابلٹی ہے, گارنٹی نہیں ہے. تو علم غیب ہوگا اس کے پاس, معصوم ہوگا, وحی آئے گی, معجزہ ہوگا, پچھلے انبیاء نے اس کا نام لیا ہوگا. ایک درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم, اصول دین کے حوالے سے ایک حد تک اپنے آپ کو آپ مبارہ سمجھتے ہیں کہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے اصول دین میں امامت کو تھوڑا سمجھ لیا, نبوت کو سمجھ لیا, اور ان کو مختلف انداز سے ثابت کرنے کی کوشش کر لی. ایک چیز کہلاتی ہے فتنہ, اور بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, اور آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. اقبال نے خوبصورت ربائی اس پہ لکھی ہے, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہم پڑھتے رہیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اس قدر خوبصورت انداز سے یہ الہامی شاعری اقبال کی ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر رہی ہے ایبسولوٹ فتنہ ہے. چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے حج ہو, چاہے مسجد ہو, چاہے نعرہ تکبیر ہو, اگر اس کی وجہ سے کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے. آپ کو یاد ہے کون سی مسجد تھی جس کو رسول نے ڈسٹرائے کروا دیا تھا؟ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. بعض اوقات ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ. بعض اوقات ایک ایسی شخصیت ہے اسلام میں زبیر کے نام سے. زبیر ایک ایسی شخصیت ہے, ہمیں کچھ روایات میں ملتا ہے کہ زبیر کو بھی معصوم نے فرمایا تھا کہ یہ اہل بیت ہیں, لیکن ہمارے پاس لیجٹ نہیں ہے حدیث. زبیر وہ شخصیت ہے عجیب و غریب کہ جناب سیدہ نے کہا تھا کہ علی اگر آپ میری تدفین نہ کر سکیں زبیر کو اجازت. عجیب بات ہے, ایک معصومہ کی تدفین. لیکن شہزادی کو معلوم تھا ہونا کیا ہے, معلوم تھا کہ یہ نہیں ہوگا. زبیر اپنے بیٹے طلحہ کی وجہ سے برباد ہوا. مولا کائنات کے اگینسٹ لڑا ہے زبیر جو ہے, اور پھر طلحہ کا جو بیٹا ہے وہ ایک شر کا باعث بنا. تو جو جبال فرما رہے ہیں نا کہ اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ, بہت گہرا میسیج ہے, آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی اولادوں کی وجہ سے بعض اوقات برباد ہو جاتے ہیں. بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گونجے, یہ بت ہیں, قرآن کی آیت ہیں کہ مال اور اولاد شر ہیں, فتنے. اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ پائیں تو بہت زیادہ لوگ ایسے, جناب نوح کا بیٹا ہے وہ بھی اسی طرح شکار ہوا تھا. عزیزان محترم, اور یہاں میں انشاءاللہ تو آخری مرتبہ اس کو اپنی خدمت میں رکھوں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ,
नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। सलाम अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा व मादन रिसाला। इज़ान मोहतरम, बनी हाशिम का पहला शहीद, करबला में बनी हाशिम का पहला शहीद, एक बूढ़ा शख्स था जो रसूल अकरम की ज़ियारत करना चाहता था। मदीने आया रसूल की ज़ियारत करने के लिए। नया शख्स था, लोगों ने पूछा कहाँ से आए, कौन हो? कहा मैं रसूल की ज़ियारत करने आई मदीने। बताया गया रसूल देर कर दी तुमने, रसूल अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत उदास हुआ, बहुत गमगीन हुआ, वापस जाने लगा। जब वापस जा रहा तो एक शख्स रास्ते में मिला, इतनी अफसरदा शक्ल बना के कहाँ जा रहे हो? कहता मैं आया था अपने रसूल की ज़ियारत करने, उनसे मिलने, मुझे पता चला रसूल दुनिया से जा चुके हैं। शख्स ने कहा रुको अभी तो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ और तुम्हें इंशाल्लाह रसूल की ज़ियारत कराने की कोशिश करता हूँ। मौला हुसैन के दर मुबारक पर आता है, घर आता है मौला। ये शख्स बूढ़े को लेकर मौला हुसैन नक़ल बाब करता है, मौला हुसैन तशरीफ़ लाते हैं, पूछते हैं क्या काम है बताओ। कहता है कि मौला ये शख्स रसूल अकरम की ज़ियारत करना चाहता था, आपके घर में एक फर्जंद रहता है जिसका नाम है अली अकबर, हूबहू शबीह पैगंबर है, हूबहू रसूल की शक्ल, आवाज़ भी रसूल जैसी, आप इससे मिलवा दिए। बूढ़ा आया, जनाब अली अकबर को देखा, ज़ियारत की, हूबहू वही चीज़ें हैं जो मैंने रसूल के चेहरे मुबारक पे सुनी थी। अली अकबर शबीह रसूल, 18 साल से लेकर 27 साल तक का नंबर हमें मिलता है जो जनाब अली अकबर शबीह रसूल की सीने मुबारक थी। अज़ान मोहतरम, कहते हैं कि जब जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन से इजाज़त मांगने के लिए तशरीफ़ लेके गए तो मौला ने फरमाया खामोश रहे। मौला ने फरमाया थोड़ी देर बाद कि जाओ और ज़ैनब से इजाज़त लेकर आओ। पहले जिस तरह जनाब अब्बास से फरमाया था, ज़ैनब के पास जाओ इजाज़त लेकर आओ। जनाब ज़ैनब क्या औलाद बहुत देर में हुई थी तो शहज़ादी ने मौला हुसैन से कहा था कि अली अकबर मुझे दे दो। तो बेसिकली जनाब ज़ैनब ने अली अकबर की परवरिश की थी। मौला हुसैन और शहज़ादी ज़ैनब का जो घर था वो मिला हुआ था। जनाब ज़ैनब अली अकबर की माँ की तरह रही हैं हमेशा। जनाब ज़ैनब ने परवरिश फरमाई। जब पहुँचे जनाब अली अकबर खैमगाह पे शहज़ादी की तो उन्होंने कहा बेटा नाना की शक्ल देखना चाहती थी तो तुम्हें देखती थी, अब तुम चले जाओगे तो क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सख्त मसाइब हैं, मुझसे पढ़ने में भी इतना मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन मौला अली अकबर को कभी जहन में लाए एक चाँद जैसा शबीह रसूल जैसा चेहरा जब इमाम हुसैन के पास आया तो इमाम हुसैन ने, और जब सुबह अजान दिलवाई थी तो असली मुअज्जिन कोई और था इमाम हुसैन का, लेकिन उस रोज़ कहा था कि अली अकबर शबीह रसूल तुम्हारी आवाज़ शायद इनके दिलों में कोई नरमी पैदा करे मलऊनों के। जनाब अली अकबर मौला इमाम हुसैन के पास तशरीफ़ लाए। मौला ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी है। इजाज़त दी, अली अकबर घोड़े पे बैठे। अली अकबर ने घोड़ा चलाना शुरू किया तो कहते हैं मौला इमाम हुसैन से पहले पूछा कि बेटा मौला मेरे बाबा आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? तो कहते हैं मौला ए अली काश तेरा भी कोई अली अकबर जैसा बेटा होता। मौला अली अकबर ने चलना शुरू किया तो इमाम हुसैन मौला अली अकबर के घोड़े के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुए। जब घोड़ा तेज होता मौला ने दौड़ना शुरू कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली अकबर रुक गए। कहा बाबा अगर आप इसी तरह मेरे साथ चलते रहे तो मुझसे जाया नहीं जाएगा।
अज़ीज़ान मोहतरम, अली अकबर चले, जंग की, एक मलाउन ने घेरा आपको, ताक लगा के बैठा हुआ था खबीस, कहने लगा मेरे पास से ये खूबसूरत चेहरा गुजरेगा अगर, तो इसको मैं कत्ल किए बगैर नहीं रहूँगा, इसकी माँ को रुलाऊंगा इसके ऊपर। लोगों ने मजमा किया इकट्ठा और जनाब अली अकबर पे हमला किया। 2-3 जुमले और आपकी खिदमत में, और इंतहाई दिल हिला देने वाले। मौला अली अकबर घोड़े से गिरे और मौला ने बाप को आवाज़ दी, बाबा मेरे पास आइए। इमाम हुसैन तशरीफ लेके गए। मौला अली अकबर का बदन मुबारक खून में लथपथ है। मौला ने गले से लगाया है अली अकबर को, तो महसूस किया कि सीने में कोई चीज चुभी हुई है। मौला ने पूछा बेटा ये क्या चीज है? अली अकबर ने कहा बाबा ये फल है नेज़े का, दिल में रह गया है। मौला ने कहा तुम परेशान ना हो, अभी इसको निकालता हूँ। इमाम हुसैन ने फल नेज़े का निकाला है तो कहते हैं अली अकबर का कलेजा। मौला ने जनाब अब्बास को बुलाया, अली अकबर का लाशा लेके खैमगाह की तरफ चले। पहुंचे, तमाम बीबियां गिरिया कुनाएं, मगर जनाब लैला शामिल नहीं है, जनाब उम्मे लैला मौजूद नहीं है। इमाम हुसैन ने जनाब फिज़ा से कहा अम्मा फिज़ा ये लैला कहाँ है, इसकी माँ को तो लेकर आओ। जनाब फिज़ा खैमे की तरफ गई। जनाब लैला के खैमे में जाके देखा कि कोई शख्स है, कोई औरत है, कोई बीबी है जो खैमे की दीवारों से टकरा रही है, बाहर आने की कोशिश करती है, बाहर नहीं आ पा रही। जनाब फिज़ा अंदर गई, कहा ए लैला बाहर क्यों नहीं आती? जनाब लैला ने कहा मुझे नहीं पता फिज़ा, मैं बाहर आने की कोशिश करती हूँ, मुझे खैमे का दरवाजा नहीं मिल रहा। ए फिज़ा मेरी आंखें चली गई, मेरा कुबा चला गया। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदावंद मुताल हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे इस मुहर्रम को आखिरी मुहर्रम करार ना दे। रब्बे ज़ुल जलाल इमाम हुसैन के सदक़े में हमारे जवानों को अली अकबर का कलेजा अता कर। या मेरे मालिक हमारे मानवी और जिस्मानी बीमारी को दूर फरमा दे, हिजरतों को हमारी मदीने की मानद अच्छी हिजरतें बना दे, गलत फ़ैसलों को सही फ़ैसले बना दे, इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द फरमा दे, हमें अपने अंसारान और अवान इमाम में शामिल होने की तौफ़ीक़ व शरफ़ अता फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम। मातम हुसैन। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला समाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला समाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला समाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला समाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला समाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला समाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला समाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला समाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ उम्मे लैला समाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला समाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए
اکبر لیلا سنبھال زینب کو زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر 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 میرا سحر حوالہ اکبر لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بو جاؤں میں کیسے آگ دل کی بو جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر تو ہے کریل جوان ہے بیٹا اب تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نہیں مگر خیمہ لیکن خیموں میں جاؤں میں کیسے لیکن خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر 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 لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو تھامو سے تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی ہو جاؤں میں کیسے آگ دل کی ہو جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا اب تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لیکن خیموں میں جاؤں میں کیسے لیکن خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر 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 یا حسین 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 کہتی
یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر آئے آئے علی اکبر آئے آئے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر آئے آئے علی اکبر ارمان کا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ